بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت کے دفاعی رازوں کی خبر، ایک ٹی وی اینکر کو ہونے پر ملک میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ بھارت میں متنازع اینکر گوسوامی اسکینڈل سامنے آنے کے بعد ہنگامہ مچ گیا ہے اور اسے چیٹ گیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ کانگریس سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں نے اس معاملے کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے انکوائری کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارتی ٹی وی کے میزبان اور ریپبلک میڈیا نیٹ ورک کے ایڈیٹر ان چیف اپنے ساتھی صحافی اور براڈ کاسٹ کے ساتھ واٹس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہے، جس سے انکشاف ہوا ہے کہ اسے بھارت کے بہت سے خفیہ رازوں کا پہلے سے علم تھا اور پلوامہ واقعہ سے وہ اپنے چینل کی رینکنگ بڑھانے کی باتیں کر رہا تھا۔ اس چیٹ سے یہ سنسنی خیز انکشاف بھی ہوا کہ وہ بالا کوٹ اور مقبوضہ آبادی کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدامات سے پہلے سے ہی آگاہ تھا۔ بھارت کے اندر ان انکشافات سے تہلکہ مچ گیا ہے اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک ٹی وی اینکر کو کس طرح ملکی رازوں اور حساس معاملات تک رسائی حاصل ہو گئی، جسے اس نے اپنی رینکنگ بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ اپوزیشن جماعت انڈین نیشنل کانگریس کے رہنماؤں نے بی جے پی حکومت سے معاملے کی مشترکہ پارلیمانی انکوائری کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریسی رہنما منیش تیواری نے کہا کہ اگر اسکینڈل میں سچائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2019 کے عام انتخابات اور بالا کوٹ واقعہ کے درمیان براہ راست تعلق ہے۔ کیا محض انتخابات جیتنے کے لیے ملکی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا گیا؟ وزیر داخلہ پی چدمبرم نے بھی کہا کہ اگر ایک صحافی اور اس کے دوست کو بالا کوٹ واقعہ کا 3 دن پہلے علم تھا تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ان کے ذرائع نے یہ خبر پاکستانیوں کو نہیں بتائی ہوگی؟ اسی طرح ششی تھرور نے کہا کہ اس معاملے کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ ملکی رازوں کو کس طرح تجارتی مقاصد کے لیے ٹی وی چینل کو مہیا کیا گیا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ پلوامہ میں 40 بھارتی اہلکاروں کی ہلاکت کو ہم بہترین انداز میں کیش کروائیں گے۔ مہیش تاپسی نے کہا کہ یہ بات انتہائی افسوسناک اور صدمے کا باعث ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات کو ٹی آر پی اور ریٹنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ ادھر پاکستان نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ انکشافات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بی جے پی نے الیکشن جیتنے کے لیے اپنے لوگوں اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور تخریب کاری کا ڈھونگ رچا کر بالا کوٹ آپریشن کیا۔ پاکستان نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف نفرت انگیز اور جعلی خبروں کی مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ یہ دونوں واقعات اس وقت ہوئے جب بھارت میں عام انتخابات ہونے والے تھے اور ان واقعات کو انتخابی مہم میں استعمال کر کے مودی دوبارہ الیکشن جیت گیا تھا۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا پر تحقیق میں تعاون کے لیے چائنا کا شکریہ ادا کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے مغربی ذرائع ابلاغ نے اپنی خبروں میں بتایا تھا کہ چینی حکومت نے کورونا سے متعلق عالمی ادارہ صحت کی تحقیقاتی ٹیم کو اپنے ملک میں داخلے سے روک دیا ہے، جس کے جواب میں چینی حکام کا یہ موقف سامنے آیا تھا کہ مذکورہ تحقیقاتی ٹیم کا دورہ محفوظ مؤثر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی تحقیقی ٹیم 14 جنوری کے روز چائنا پہنچ چکی ہے، جہاں وہ چینی ماہرین کے ساتھ مل کر اس کورونا کی ابتدا کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بھارت میں کورونا ویکسینیشن مہم کے پہلے روز ایک نوجوان کو پیچیدہ مضر اثرات کے باعث انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کرنا پڑا، جبکہ دیگر 51 افراد میں معمولی سائیڈ ایفیکٹ سامنے آئے ہیں۔ بھارت میں دنیا کی سب سے بڑی کورونا ویکسین مہم کے آغاز پر ہی ٹیکہ لگنے کے بعد 22 سالہ سیکیورٹی گارڈ میں شدید سر درد، الرجی اور سانس لینے میں تکلیف کی علامات ظاہر ہونے پر آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے آئی سی یو میں داخل کروایا گیا۔
اس حوالے سے نئی دہلی کے وزیر صحت نے میڈیا کو بتایا کہ کورونا ویکسین سے صرف ایک شخص میں طبی پیچیدگیاں سامنے آئی ہیں، جبکہ دیگر 51 افراد میں معمولی اثرات تھے اور انہیں ہاسپٹل میں داخلے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ دوستو، بھارت میں بھی کورونا ویکسینیشن کا آغاز۔ بھارت میں مقامی سطح پر تیار کردہ کورونا ویکسین کی منظوری دی گئی ہے، جن میں سے ایک کے ٹرائل مکمل نہ ہونے کے باوجود اس کے استعمال کی منظوری پر احتجاج بھی کیا گیا تھا۔ ایک طویل مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انسانوں میں ناانصافی اور امتیازی رویہ بھی شکار ہونے والے دوسرے فرد میں ڈپریشن، گھبراہٹ، مایوسی اور دیگر امراض کی وجہ بن سکتا ہے۔ دفاتر، معاشرے اور اداروں تک میں ہونے والے امتیازات اس کے شکار ملازمین پر گہرے منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ان میں ایک کو نظر انداز کر کے دوسرے کو قرض دینے سے لے کر پذیرائی اور درجوں میں ترقی دینے تک کے تمام مراحل شامل ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ کر فوبیا، انزائٹی، خطرے کے اندیکھے احساس تک کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارتی صحافی کے انکشافات نے مودی سرکار اور بھارتی میڈیا کے ناپاک گٹھ جوڑ کو عیاں کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے 2019 میں اقوام متحدہ میں تقریر کے دوران مودی حکومت کے بالا کوٹ معاملے کو انتخابی فوائد کے لیے استعمال کرنے کی بات کی تھی۔ بھارتی صحافی کی حالیہ گفتگو سے بھارتی میڈیا اور مودی سرکار کا یہ گٹھ جوڑ افشاں ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انتخابات جیتنے کے لیے خطرناک عسکری مہم جو یہ خطے کو غیر مستحکم کرنے کا باعث بنی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویے اور بالا کوٹ پر مناسب جواب کے ذریعے بڑے بحران کو آنے سے روک لیا۔ اس کے باوجود مودی حکومت نے بھارت کو شدت پسند ریاست بنانے کا کام جاری رکھا۔ مودی بھارت کو ایسا ملک بنا رہا ہے جو دوسرے ممالک کے لیے خطرناک ہو۔ دنیا کو اس طرف دیکھنا ہوگا۔ برطانیہ نے چائنا کے مسلمان اکثریتی صوبے سنکیانگ میں ایغور مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی حالیہ انصافی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تناظر میں چائنا پر زور دیا ہے کہ اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کو صوبے کے دورے کی اجازت دی جائے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ طے کرنا عدالت کا کام ہے کہ یہ نسل کشی ہے یا نہیں، لیکن اس حوالے سے بات کافی آگے بڑھ چکی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسے ممالک سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں کرنے چاہیے جو لوگوں کو مارنے کی حد تک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہوں۔ دوستو، برطانوی وزیر خارجہ کا اشارہ یورپی یونین کی طرف تھا، جس نے گزشتہ ماہ چائنا کے ساتھ سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنان کا کہنا ہے کہ سنکیانگ میں ماورائے عدالت حراستی کیمپوں کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے، جس میں کم از کم 10 لاکھ افراد قید ہیں۔ جبکہ دوسری طرف چائنا نے سنکیانگ میں ایغور مسلمانوں کو جبری مشقت پر مجبور کرنے کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ تربیتی پروگرامز، روزگار کے اسکیموں اور بہترین تعلیم کی وجہ سے خطے سے شدت پسندی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ یہ ٹریننگ سینٹرز ہیں جس میں شدت پسندی سے بچاؤ کی تربیت دی جاتی ہے۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر کے سبب 26 نومبر سے بند تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل کا مرحلہ وار بحالی کا عمل شروع ہو چکا ہے، جس کے تحت 9ویں سے 12ویں جماعت کے لیے تدریسی عمل شروع ہو چکا ہے۔ دوسرے مرحلے میں پہلی سے 8ویں کلاسز کے طلبہ 1 فروری کو اسکول جائیں گے، جبکہ یونیورسٹی میں 1 فروری سے کھولی جائیں گی۔ 26 نومبر سے 24 دسمبر اور پھر 11 سے 18 جنوری تک آن لائن کلاسوں کے ذریعے تعلیم دی جا رہی تھی، جبکہ 25 دسمبر سے 10 جنوری تک موسم سرما کی تعطیلات بھی دی گئی تھیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔